السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, ایک سوال جو ہے سوالات خبر کے تعلق سے ہے. وہ یہ ہے کہ سوالات خبر کے کیا الفاظ ہیں ملکی نقیب جب سوال کریں گے. دوسرا سوال یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر میں بتایا جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ کیا تمام انسان جو بھی ہندو, مسلمان, کافر, ولی, نیک, بد, تمام مسلمانوں کی خبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے پوچھا جائے گا کہ آپ اس شخص کو, اس رجل کو کیا کہا کرتے تھے. تو سوالات خبر کے الفاظ اور تمام لوگوں کی خبروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ اس خبر کو جیسے سوالات کیے جائیں گے. یہ جو ہے تھوڑا بہت اس سلسلے میں عقیدہ اہل سنت, عقیدہ توحید و رسالت کیا ہے. قرآن پاک سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 27 کے تحت سارے محدثین نے بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, جتنی بھی صحاح اور تمام مراسیل اور جتنی بھی کتابیں ہیں, تفسیر کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے, کتاب الجنائز عنوان یہ چیپٹر ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قائم رکھے گا. اب قول ثابت کیا ہے؟ یہ قول ثابت وہی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر دنیا میں آپ مومن ہیں اور دنیا میں آپ عقیدہ توحید و رسالت پر کاربند ہیں, رب, اسلام, نبی کے حوالے سے پازیٹو ہیں اور اسی پر آپ کی موت ہو گئی, تو یہاں اگر قائم رکھا تو پھر آخرت میں بھی قائم رکھے گا. یہ آیت کریمہ سوالات قبر اور عذاب قبر کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے. ہر محدث اس کو عنوان بناتے ہیں. سر فہرست سوالات قبر کے الفاظ کی تھوڑی سی میں توضیح کروں گا. الفاظ جو سوالات ہیں وہ 3 ہیں. امام بخاری نے ایک ہی پیش کیا ہے کتاب الجنائز میں, حضرت انس سے غالباً اور حضرت ابو ہریرہ سے امام مسلم, حضرت براء ابن عازب وغیرہ سے بھی, صحابی رسول بڑے اوتھینٹک سب ہیں. امام بخاری نے ایک حدیث پاک فرمایا کہ ان المیت اذا وضع فی قبرہ وتولى اصحابہ وذهب حتی انہ لا يسمع خفق نعالہ, کہ جب میت کو اس کی قبر میں لٹا دیا جاتا, رکھ دیا جاتا, وتولى اصحابہ, اور اس کے جو لٹانے والے جو لوگ گئے تھے وہ سب جو ہے لوٹ جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو جانے کی وجہ سے جو ان کے پاؤں میں جو کھڑاون کی آواز ہوتی ہے, ان کھڑاون کی آواز کو وہ میت سنتا ہے. یسمع خفق نعالہم, ہم لوگ جب جاتے ہیں نا قبر سے اپنے گھر کی طرف آتے ہیں تو جس کو لٹائے ہیں وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے. سمجھ رہے نا؟ سماع موتا کا بھی عقیدہ اسی حدیث سے ملتا ہے, مردے سنتے ہیں. اس کے بعد فاتا ہو, اس کے بعد پھر 2 فرشتے آتے ہیں. آنے کے بعد جو پروسیس ہے فیقعدانہ, کمال ہے, وہی ابھی سننے کی بات کر رہے ہیں نبی, دھیان دیجیے. پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 فرشتے آتے ہیں, ایک کا نام نکیر ہے, ایک کا نام منکر ہے. ایک اور بات بڑی اہم ملی ہے آج مطالعہ کرنے میں کہ سنی صحیح العقیدہ سے یعنی مومن کامل سے جو سوال کرنے والے فرشتے ہیں ان کا نام مبشر, خوشخبری دینے والے, خوشخبری سنانے والے. کمال ہے, سبحان اللہ. خیر, تو آتے ہیں فیقعدانہ, پھر جو ہے وہ دونوں فرشتے اٹھاتے اور اٹھا کر بٹھاتے, اور بٹھانے کے بعد بخاری کا جملہ ہے ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد, یہاں یہ بخاری کا جملہ ہے. اس مرد کے بارے میں آگے ہے محمد. آپ کو پہلے بتاتا ہوں سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ محمد کہہ کے پکارنا بھی حرام ہے. لفظ محمد کا یا محمد کہہ کے نہیں پکار سکتے آپ. سمپل سینٹینس جس کو کہہ رہے ہیں نہیں القابات سے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, تو وہاں پر بھی لفظ محمد جو ہے وہ رجل کے ہی سمجھیے معنی میں. وہاں اوصاف اور وہاں عظمتوں کا اعلان اگر کر دیں گے تو ایسے پہچانے چلے جائیں گے. بھائی کسی کی شخصیت کو ان کے مطلب ان کی عظمتوں کے حوالے سے اگر پہچانوائے, اچھا کسی نہ کسی طرح تو بتائے دیں, اچھا وہ ہے کیا, وہ ہے کیا, وہ ہو گیا. وہاں سمپل رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں مردے کو اصل بتانا مقصود, مقامی امتحان ہے نا.
ہاں کیا کہتا تھا، یہ ہے بخاری کا جملہ. بخاری شریف میں صرف یہی ایک سوال ہے. اور ایک بات کلیئر کہہ دوں کہ بخاری شریف یا امام بخاری الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہیں، عقیدہ اہل سنت کے ترجمان ہیں. کلیئر بات ہے، عقیدہ اہل سنت کے ترجمان ہیں وہ. یعنی عقیدہ بخاری شریف سے اگر سوالات قبر کا آپ بنانا چاہیں تو صرف محمد رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، بلکہ محمد رسول اللہ میں محمد کے بارے میں سوال ہوگا. اور اس سوال میں بھی اب ذرا دو اور اس میں ملا لیں. پہلے یہ دیکھ لیا آپ دوسری کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو من ربوں کا، اور ایک اور سوال ہے ماں دینوں کا. یاد رکھیے گا، میں نے بیانوں میں بھی بہت کہا ہے کہ کالج میں اسکولز میں ہمارے بچوں کو مس گائیڈنگ کی جا رہی ہے. ہمارے بچوں کو من ربوں کا، من دینوں کا کہا جا رہا ہے. من منے ہوتا ہے کون، اور ماں منے ہوتا ہے کیا. اب کون اور کیا میں انگریزی داں تو آرام سے فرق محسوس کر سکتے ہیں نا. کون اور کیا میں ہے نہیں. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، اس لفظ پر غور کیجیے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. کون ہے نہیں کہا، کیا ہے. خیر، تو من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اب یہاں پر اس سینٹینس کو آپ بتائیے گرامر کے اعتبار سے، کیا یہ پرزینٹ سینٹینس ہے کہ نہیں. تیرا رب کون ہے، اس لفظ پہ غور. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اس ہے پر غور کیجئے. مگر اس ہے کی حقیقت میں ہے کا دار و مدار تھا ہے. اس ہے کی یعنی رب ہے اور دین ہے، اس کی حفاظت کی بقا اور اس کی حفاظت کا دار و مدار ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس لفظ پر غور کریں. یہ کون سا سینٹینس ہے کا تو نہیں نہ ہے. یہ کیا ہے، کون سا سینٹینس آپ بولے. پرزینٹ نہیں ہے، پاسٹ کنٹینیو سینٹینس ہے. صحیح ہے، پاسٹ کا ہے نا. کیا کہتا تھا، ابھی کے بارے میں نہیں ہے. دو سوال ہے، رب کون ہے، دین کیا ہے، ابھی کے بارے میں سوال ہو رہا. اور نبی کے حوالے سے یعنی محمد کے حوالے سے تو کیا کہتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، ابھی کے بارے میں نہیں. ابھی کیا کہتا ہے نہیں. اب سوال پر غور کیجیے. یہاں دونوں میں ابھی کیا کہا میں نے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. یہ دونوں کو ہے اگر چاہتے ہو، اس ہے کی بقا، اس ہے پر مہر ثبت کرنے والی چیز تھا ہے. کیا کہتا تھا، اس تھا میں اگر کامیاب ہو گئے، اسی کی طرف اشارہ امام بخاری کر رہے ہیں. تھا میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہے ابھی بھی حشر میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے. کلیئر بات سمجھے. پہلے اس کی وضاحت آپ سمجھ جائیں. کیا کہتا تھا، ایک دم تینوں الفاظ کی وضاحت آپ سمجھ گئے ہوں گے پہلے. اب ذرا سنیے جو سوال ہوا، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں. یہ دوسرا سوال تھا. یقیناً تشریف لاتے ہیں. ملا جامی بڑے مشہور نحوی ہیں. ملا جامی صوفی عالم دین بہت مشہور ہے. ان کی کتاب ہے شرح جامی، جو پوری دنیا کی یونیورسٹی میں، اسلامی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. شرح جامی، ملا جامی شرح جامی ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے. اب لفظ حاضہ پر اپنے انڈیا کے بہترین محقق علی الاطلاق جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، میں صرف اہل سنت و جماعت کی تائید میں یہ ساری باتیں پیش کر رہا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کیے جاتے ہیں. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں ملا جامی کے حوالے سے ابھی موجودہ ایک بہترین محقق اسلامی اسکالر میں ماضی قریب کے علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ، پاکستان کے بہترین عالم دین، 12 جلدوں میں 20 جلدوں میں کتابوں، بخاری کی، مسلم کی، کتنی تفسیر کی کتابیں انہوں نے لکھی ہے. بہترین عالم. ملا جامی کے حوالے سے لفظ ہا، یہ لفظ حاضہ پر غور کیجیے گا. ما کنت تقول فی حاضر الرجل. اب جیسے میں پوچھوں یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ اس یا یہ ایک دم موجود ہے، خارج میں ہے، احساس میں. اس کو بولتے اشارہ حسیہ خارجیہ گرامر میں. اشارہ حسیہ خارجیہ یعنی وہ اشارہ جس کا آپ احساس کر سکیں اور موجود بھی ہو.
سمجھ میں؟ اور لفظ حاذا جو ہے اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشارہ حسیہ خارجیہ کے لیے. اور گرامر ہے کہ جب کوئی لفظ حقیقت میں جس کے لیے استعمال ہو اور استعمال کرنے میں کوئی تعذر، کوئی اشکال، کوئی پریشانی، کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس کو اسی حالت میں رکھا جانا چاہیے. مشکل پیش آئے تو دوسرے معنی میں لے سکتے ہیں، جسے مجاز کہتے ہیں. پہلے کو حقیقت بولتے ہیں، دوسرے کو مجاز کہتے ہیں. جیسے حضرت علی کو اسد اللہ کہتے ہیں، اسد مانے شیر ہوتا ہے. تو لفظ اسد حقیقت میں استعمال نہیں ہے، مجاز میں استعمال. سمجھ رہے نا؟ کیونکہ حضرت علی اشرف المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. لفظ اسد کا استعمال اگر مطلب یہ کہ حیوان مفترس کے لیے، پھاڑنے والے جانور کے لیے ہو رہا ہے تو وہ حقیقت ہے، اور اگر شجاع رجل کے لیے ہو رہا ہے، طاقتور شجاعت والے مرد کے لیے ہو رہا ہے، تو وہ مجاز ہے. کلیئر بات سمجھ گیا؟ تو ایک لفظ ہے جس کا حقیقی معنی آسانی سے مراد لینا بالکل فکس ہو، متعین ہو، اس لفظ کو چھوڑ کر، حقیقی معنی چھوڑ کر دوسرے معنی کی طرف کسی وجہ سے عدول کیا جاتا ہے، یا اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اسے مجاز کہتے ہیں. اب یہاں پر آئیے، فی حاضر رجل میں جتنے لوگوں نے کہا کہ حضور ذہن میں موجود ہوتے ہیں، حضور خیال میں موجود ہوتے ہیں، وہاں سوال رسول کا ہو ہی نہیں رہا. کلمہ آپ نے محمد رسول اللہ کا پڑھا، وہاں سوال رجل کا ہو رہا. رجل ذہن میں موجود نہیں ہے. میں تمام محدثین کو ان کا قدم مطلب دھول ہی چاٹ کر کے کہہ رہا ہوں، تکفل کہہ پیش کر رہا ہوں میں کہ لفظ رجل ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ہمارے ذہن میں تو رسول ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد عبدہ ورسولہ، یہ ہے. لفظ رجل نہیں ہے. اور سوال میں تو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ھذا کا معنی جو ہے ذہنی اشارہ ہے کہ چونکہ موجود ہوتے ہیں اس لیے یہاں ھذا کہا گیا ہے، میں کہتا ہوں موجود ذہن میں رسول ہے، رجل نہیں ہے. اور سوال رجل کے لیے ہو رہا، رجل کے لیے ہو رہا. دھیان دے رہے ہیں؟ رجل کے لیے سوال ہو رہا کہ رجل مرد، مین. رسول کا معنی مین نہیں کرتے آپ، رسول کا معنی پیغامبر ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جس کا کلمہ پڑھ. رجل کا کلمہ نہیں پڑھتے آپ، رسول کا کلمہ آپ پڑھتے، اور سوال رجل کے بارے میں ہو رہا. ایک مفہوم یہ. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس اللہ نے لا مقام میں اپنے حبیب کو مکین بنانے پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہو، وہ اللہ قبر میں رسول کو اگر بلائے، یہ کیسے بعید ہے؟ دھیان دیجیے گا، کیسے بعید ہے. ھذا کا حقیقی معنی اگر قبر میں رسول موجود ہے تو آپ کو، ہم کو کون سی اس میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے؟ اگر کہیں ذہن میں مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ھذا کا معنی مراد لینا یہاں پر نبی کی شان نہیں ہے، یہی مطلب ہوگا. نبی نہیں آ سکتے، یہی مطلب ہوگا نا. اور ایسا ہے ممکن جو لامکان کے مکین بن جائے، لامکان کے جہاں کوئی پلیس نہیں، کوئی مکان نہ، کوئی پوائنٹ نہ، کوئی جگہ نہیں، اس جگہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کا مسکن بنا دیا. وہ اللہ اپنی قدرت کے ذریعے ہر ایک کی قبر میں محمد عربی کو بنفس نفیس تشریف کا یہ کر دے، مطلب اذن فرما دے. یہ بعید ہے، یہ حقیقت کے خلاف ہے. نہیں، یہی حقیقت ہے، یہ شایان شان محمدی ہے، اور اللہ کی قدرت کے بھی عین مطابق ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حجابات دور کر دیے جاتے ہیں، دھیان دیجیے، حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں قبر رسول سے اور مردے کے سامنے، دونوں کے درمیان حجابات، جو مشہور جملہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کی مثل پیش کی جاتی، تو پوری کائنات میں ایک وقت میں کروڑوں اربوں ملینوں مثال پیش کی جاتی. چلیے ٹھیک ہے، 63 سال کے بعد یہ امکانی صورت، دھیان دیجیے، یہ امکانی صورت ہم مان لیں، اور عقیدہ اہل سنت میں سے اقوال کی دنیا میں ہے ایسے حجابات بھی ہیں، اس میں بھی عظمت رسالت کی بے مثال مثال ہے، بے مثال مثال ہے. لیکن یہ بتائیے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 63 سال کی ظاہری عمر میں ہے، اور صحابہ میں سے انتقال ہو رہا ہے، ہر مرد عورت ہر ایک کا انتقال ہو رہا ہے، بہتوں کا. تیسرا سوال ہو رہا ہے نا، اس مرد کے بارے میں اب بتائیے، تو رسول ہی تعلیم دے رہے ہیں، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کمال ہے.
وہ رسول جو قبر میں جس کو لٹا کر گئے اور ابو بکر صدیق کے ساتھ گھر بھی جا رہے ہیں، قبر میں پوچھا جا رہا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اور وہ رسول وہاں جا رہے. بتائیے یہاں پر کتنی بے احتیاطی نظر آ رہی ہے، بتائیے تو رشتہ رسالت میں کتنی بے ترتیبی نظر آ رہی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اللہ قادر ہے کہ جو رسول وہاں جا رہا ہے وہی رسول یہاں بھی ہے، جو شان والا وہاں جا رہا ہے وہی شان والا یہاں بھی ہے، تو یہاں پر شان توحید میں کوئی شرکیہ پہلو ہی نہیں بلکہ عقیدہ قدرت کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت کا شاہکار نظر آ رہا ہے یہ عقیدہ. اس لیے ملا جامی کے اس تحقیق کے بعد کہ لفظ حاضہ جو اشارہ حسیہ خارجیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو اسی میں رکھا جائے. اگر یہ مطلب یہ کہ استعمال کرنے کی وجہ سے کہ اگر مان لیں کہ نبی آتے ہیں تو کوئی شرکیہ عقیدہ تو نظر نہیں آ رہا، کوئی توحید کے خارج تو نظر نہیں آ رہا، اور جب نظر نہیں آ رہا تو پھر استعمال حقیقت میں کرنے میں سوال کیوں ہے؟ سوال کیوں ہے؟ اس لیے جب سوال نہیں ہے تو حاضہ کا اس میں اشارہ بالکل حقیقت میں رکھ دیا جائے، اور نبی ہی آتے ہیں، نبی بھی آتے ہیں، نبی آتے ہیں. الحمدللہ. وجہ کیونکہ 3 سوالات قبر میں ہونا، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، 3 سوالات کا قبر میں ہونا صرف اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. باقی دیگر امتیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہو تو امیڈیٹلی ان کو عذاب نازل کر دیا جاتا تھا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا تھا. نبی کے صدقے میں اللہ پاک نے اس امت کے لیے قبر کی آزمائش کو تو رکھا لیکن فوراً عذاب نہیں دیا. دھیان دیجیے، فوراً عذاب نہیں دیا. تو اب آپ بتائیے جس نبی کے لیے عذاب کو موقوف کر دیا ہو اس نبی کے لیے تنہا چھوڑ دے گا اللہ قبر میں، تنہا چھوڑ دے گا قبر میں. یہ عذاب کی تاخیر بتا رہی ہے کہ جس نبی کے لیے تم یہاں موقوف کیے گئے ہو عذاب میں، لو مصطفیٰ جان رحمت یہاں بھی ہے. اور اس کی ایک اور وجہ کہہ دے رہا ہوں کہ میدان محشر میں بھی تو مصطفیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑا جا رہا ہے. میدان محشر میں بھی سارے سوالات اور حسابات کے لیے موقف میں ہم کھڑے ہونے والے ہیں، لیکن میدان محشر میں ایسے عالم میں بھی کوئی حساب کا عنوان ہی نہیں ہے. پوچھا جا رہا ہے حبیب کہاں ہے، حبیب کہاں ہے. اور جب دیکھا گیا کہ حبیب سجدے میں ہے، اب اگر بتائیے تو وہ تو دارالجزا ہے نا، دارالجزا میں تو عمل کا دخل نہیں ہوتا، تو پھر سجدہ تو عمل سے تعلق رکھتا ہے، سجدہ عمل سے تعلق رکھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں تو سجدے کی جزا مانگنا چاہیے نا، سجدہ کر رہے ہیں. معلوم ہوا یہ نبی کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. نبی کا معاملہ ہی ان کو مطلب کامن اینگل سے آپ نہیں سوچ سکتے، ان کو ہر اس اینگل سے سوچئے جس میں قدرت کا شاہکار نظر آئے اور رسالت کی عظمت نظر آئے. تو اب میدان محشر میں جب سجدہ کر دیے اور کوئی آپ اعتراض نہیں کیے کہ دارالجزا کو مصطفیٰ کے سجدے نے دارالعمل بنا دیا، دارالعمل بنا دیا، اور اللہ پاک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ دارالجزا ہے. جیسے کہ عام لوگوں کو کہا جائے گا، مطلب کافر کو یا منافق کو کہا جائے گا کہ وہ کہا جائے گا ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، تو اللہ پاک کہے گا نہیں 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 نہیں، کچھ موقع نہیں ہے، اب موقع نہیں، وہ تو وہاں تھا، یہاں کچھ موقع نہیں دیا جائے گا. کہا گیا نا، اور یہاں تو موقع ہی موقع. سوال یہ ہے کہ نبی نے سجدہ کیوں کیا؟ تو رب سے پوچھے اس سوال کا جواب. رب خود کہہ رہا حبیب اپنے سر کو اٹھائیے نا، ہوتا نا کیوں سجدہ کیے، یہ ہونا چاہیے سوال ہے نہیں. لیکن رب جانتا ہے منشاء رسالت کو اور کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، اور جن کی شفاعت کرنی ہے کیجیے، آپ کی شفاعت کی بدولت ان کو قبول کیا جائے، آپ کی شفاعت کو قبول کی. تو اب آپ بتائیے، ایک اور بات بڑی اچھی بات آ گئی، مسکراہٹ میں ایک دم آ گئی بات. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رسول سارے جہان کے رسول ہیں، صحیح ہے. قبر بھی ایک جہان ہے کہ نہیں؟ اگر وہاں رسول نہ ہو تو انکمپلیٹ ہوا کہ نہیں رسول کی رسالت؟ بولیے، کلیئر بات ہو گئی نا ایک دم. اگر قبر کو عالم مانتے ہیں، قبر کو عالم مانتے ہیں تو رسول رحمت عالمین کو وہاں پر ماننا ہوگا. اگر نہیں مانیں گے تو معلوم ہوگا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الا للقبر کہنا پڑے گا. حضور سارے جہان کے تو رسول ہیں، قبر کے رسول نہیں ہیں، ماننا پڑے گا. تو اس آیت سے بھی عقیدہ اہل سنت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں. اب بخاری شریف وغیرہ اور دیگر صحاح کے حوالے سے جو کافر اور منافق کی جو بات کی آپ نے، کیا ان کے بھی اس میں آتے ہیں؟ بے شک. اسی لیے تو کہا گیا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقُولُ مَا قَالَ النَّاسُ لا
ادری افسوس فی کل سوال، ہر سوال کے جواب میں کافر اور منافق یہی کہے گا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ نبی کے بارے میں سوال ہوگا، ارے ان کے بارے میں تو میں وہی کہتا تھا جو مجھے گائیڈ کیا گیا، میرے بڑوں نے جو مجھ کو بتایا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مومنوں نے سوال کا جواب دیا پازیٹیو انداز میں اور کامیاب ہوئے، ایسے ہی سوال کا جواب دیں گے نیگیٹو انداز میں اور ناکام ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ میرا بندہ یہی کہے گا، اس لیے ان کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع کر دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور ان کے لیے کہا جائے گا ان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو اور ان کی قبر کو تم کہو، دنیا دے تم کہو اے قبر ان کو دبا دو، ایسا دبائیں گے کہ ساری پسلیاں چپک جائیں گی۔ تو یہ دونوں کو کمپیئر کر کے جو سوال کا عنوان بن رہا ہے حدیث کی کتابوں میں، اس کا صاف مطلب یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی قبر میں آئیں گے، اور اس لیے آئیں گے کہ وہ ایک عالم ہے۔ جب ابو جہل کے سامنے دنیا میں جو عالم ہے، رسول کی ذمہ داری تھی کہ آئیں اور ان کو بتائیں، نہیں مانا گیا لعنتی بنا۔ ابو بکر کے سامنے بھی آئے، مانا صدیق بنے، تو قبر میں بھی آنا لوازم رسالت میں سے ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقاً اور رسالت عامہ کا یہ عنوان صحیح ہو سکے کہ حضور واقعی سارے جہان کے رسول ہیں، یعنی قبر کے بھی وہ رسول ہیں۔ ہو گیا کلیئر؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کی اس خصوصی گفتگو کو قبول۔ ہاں سورہ مریم، جی ہاں بہت آسان جواب ہے، یا اخت ہارون۔ وہاں پر بہن جو کہا گیا ہے وہ حقیقی بہن مراد نہیں ہے، ایسے ہی جیسے کہ انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، جیسے بیٹا اور باپ دونوں بھائی بھائی ہیں، لیکن وہ حقیقی بھائی نہیں ہے، مومن ہونے کے اعتبار سے بھائی بھائی، ٹھیک ہے؟ یا اخت ہارون، ہارون کی وہ حقیقی بہن نہیں۔ اللہ تعالیٰ خصوصی گفتگو کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، اور ہم سب کو، ہم سب کے اولاد کو بہتر سے بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا